السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو ایک ایسے موضوع پر ہے جو براہ راست ہر استاد کے دل اور دماغ سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ یہ بات صرف ایک ٹریننگ کی نہیں بلکہ ہمارے تدریسی نظام کے مستقبل، اساتذہ کے وقار اور تعلیمی معیار سے متعلق ہے۔ محکمہ تعلیم کی جانب سے ہارٹس ٹریننگ کا آغاز بلا شبہ ایک مثبت اور قابل تعریف قدم ہے، لیکن اس کے ساتھ جو عملی مسائل سامنے آ رہے ہیں وہ توجہ کے متقاضی ہیں، اور آج میں انہی پہلوؤں پر آپ سے کھل کر بات کرنے والا ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ بات جان لیجیے کہ ہارٹس یعنی ہائر آرڈر تھنکنگ سکل دراصل ایک جدید تعلیمی تصور ہے جس کا مقصد طلبہ میں صرف رٹا لگانے کی بجائے سوچنے، سمجھنے، تجزیہ کرنے اور مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس کی ہمارے تعلیمی نظام کو برسوں سے ضرورت تھی۔ محکمہ تعلیم نے اس بات کو محسوس کیا اور اساتذہ کے لیے ہارٹس ٹریننگ متعارف کروائی تاکہ تدریسی معیار کو مزید بہتر بنایا جا سکے اور طلبہ کو 21ویں صدی کے تقاضوں کے مطابق تیار کیا جا سکے۔ اس نیت اور مقصد پر کوئی دو رائے نہیں، اور اساتذہ کی اکثریت اس اقدام کو خوش آئند سمجھتی ہے۔ اب آتے ہیں اس ٹریننگ کے عملی پہلو کی طرف۔ محکمہ تعلیم کی جانب سے ٹریننگ ماڈیولز مکمل کرنے کی آخری تاریخ 19 دسمبر مقرر کی گئی ہے، جو کہ حقیقتاً ایک مناسب اور معقول وقت ہے۔ اگر کوئی استاد اپنے معمول کے مطابق فرائض کے ساتھ ساتھ تھوڑا وقت نکال لے تو آرام سے یہ ماڈیول مکمل کیے جا سکتے تھے۔ اس ڈیڈ لائن کا مقصد یہی ہے کہ استاد پر غیر ضروری بوجھ نہ ڈالا جائے بلکہ وہ سکون کے ساتھ سیکھنے کے عمل کا حصہ بنے، کیونکہ سیکھنا کبھی بھی دباؤ میں میسر نہیں ہوتا۔ لیکن ناظرین، مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ بعض اضلاع میں اساتذہ پر غیر ضروری دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ماڈیول فوری طور پر مکمل کیے جائیں، کہیں روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ مانگی جا رہی ہے، اور کہیں اساتذہ کو اس انداز میں ہدایات دی جا رہی ہیں جیسے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہو اگر انہوں نے چند دن میں ماڈیول مکمل نہ کیا۔ یہ رویہ نہ صرف غیر مناسب ہے بلکہ محکمہ تعلیم کی اپنی پالیسی اور ہدایات کے بھی خلاف۔ اساتذہ ناظرین، ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایک استاد کی ذمہ داری صرف ایک آن لائن ماڈیول مکمل کرنا نہیں ہوتی۔ روزانہ کی تدریس، کلاس روم مینجمنٹ، طلبہ کی رہنمائی، ریکارڈ کا کام، امتحانات کی تیاری اور دیگر انتظامی امور بھی ایک استاد کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں۔ ایسے میں اگر اس پر یہ دباؤ ڈال دیا جائے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر فوری طور پر ماڈیول مکمل کرے تو یہ انصاف نہیں۔ تربیت کا مقصد سہولت اور بہتری ہوتا ہے، نہ کہ پریشانی اور ذہنی دباؤ۔ ایک اور اہم مسئلہ جس کا سامنا اساتذہ کو کرنا پڑ رہا ہے وہ ہے سسٹم کی سست رفتاری۔ ویب سائٹ کا بار بار ڈاؤن ہو جانا، لاگ ان نہ ہونا، ویڈیوز کا صحیح طرح لوڈ نہ ہونا اور ماڈیول مکمل کرنے کے بعد بھی سسٹم میں اپڈیٹ نہ آنا، یہ سب مسائل حقیقت ہیں اور تقریباً ہر استاد اس کا تجربہ کر چکا ہے۔ ایسے حالات میں اگر کسی استاد سے یہ کہا جائے کہ وہ وقت سے پہلے ہر حال میں ماڈیول مکمل کرے تو یہ بات مزید پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ ناظرین، یہ بات بہت واضح ہونی چاہیے کہ اگر سسٹم خود درست طریقے سے کام نہیں کر رہا تو اس کی ذمہ داری استاد پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ استاد کی نیت، کوشش اور وقت سب اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن ٹیکنیکل مسائل ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ فیلڈ میں موجود افسران، ہیڈز اور متعلقہ ذمہ داران اساتذہ کے ساتھ تعاون کا رویہ اختیار کریں، نہ کہ دباؤ اور سختی کا۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ محکمہ تعلیم نے خود اس بات کی اجازت دی ہے کہ اساتذہ مقررہ آخری تاریخ تک ٹریننگ مکمل کریں۔ اگر 19 دسمبر ڈیڈ لائن ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس تاریخ کا وقت دیا جائے، نہ کہ اس سے پہلے زبردستی کام کروایا جائے۔ ڈپارٹمنٹ کی ہدایات کا احترام سب پر لازم ہے، چاہے وہ افسر ہوں یا فیلڈ میں کام کرنے والے ذمہ داران۔ ناظرین، تعلیم کا شعبہ کسی فیکٹری کی طرح نہیں چلایا جا سکتا جہاں مشینوں کی طرح کام کروایا جائے۔ تعلیم انسانوں سے جڑی ہوئی ہے، احساسات سے جڑی ہوئی ہے اور اعتماد سے جڑی ہوئی ہے۔ جب اساتذہ کو اعتماد دلایا جاتا ہے، ان کے مسائل سنے جاتے ہیں اور انہیں سہولت فراہم کی جاتی ہے تو وہ دل لگا کر کام کرتے ہیں اور بہترین نتائج دیتے ہیں۔ لیکن جب ان پر غیر ضروری دباؤ ڈالا جائے تو نہ صرف ان کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے بلکہ سیکھنے کا اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ ٹریننگ کا مقصد یہی ہے کہ استاد خود بھی ہارٹس سیکھے، نئے طریقے اپنائے اور پھر وہی سوچ طلبہ میں
मुंतकिल करे। ये तभी मुमकिन है जब उस्ताद ज़हनी तौर पर पुरसुकून रहे। अगर वो हर वक्त इस खौफ में मुब्तला रहे कि कहीं कोई नोटिस ना आ जाए, कहीं कोई जवाब तलबी ना हो जाए, तो फिर ये ट्रेनिंग एक बोझ बन जाती है, सहूलत नहीं। मेरी गुजारिश है कि असातिज़ा खुद भी हौसला रखें और ट्रेनिंग को सीखने के एक मौके के तौर पर लें। इस साथ ही मुतल्लिका अफसरान से ये मुअद्दबाना मुतालबा भी करें कि डिपार्टमेंट की दी गई मोहलत का एहतराम किया जाए। जो उस्ताद वक्त पर मॉड्यूल कर रहा है इसे सराहा जाए और जो टेक्निकल मसाइल की वजह से ताकीर का शिकार हैं इसके साथ ताउन किया जाए। आखिर में नाजरीन यही कहना चाहूंगा कि महकमा तालीम की जानिब से हॉट्स ट्रेनिंग एक मस्बत कदम है। अगर इसे दुरुस्त अंदाज में नाफिज किया जाए तो ये हमारे तालीमी निज़ाम में वाकई बेहतरी ला सकती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि दबाव की बजाय ताउन, खौफ की बजाय एतमाद और जल्दबाजी के बजाय मंसूबा बंदी को फरोग दिया जाए। तालीम का मैदान तभी तरक्की कर सकता है जब उस्ताद खुद को बाइज्जत, बाइख्तियार और पुरसुकून महसूस करे। अगर आपको ये बातें दुरुस्त लगी हों, अगर आप भी इन्हीं मसाइल से गुजर रहे हों, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथी ज़ाजा के साथ शेयर करें ताकि ये आवाज़ ज्यादा लोगों तक पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आइंदा भी ऐसी ही मुस्तनद, बर वक्त और ज़मीनी हकायक पर मबनी अपडेट्स मिलती रहे। मैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना और एक दूसरे का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।